بسم اللہ الرحمن الرحیم برکاتہ۔ یہ چند ایک سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، یورپ میں ایک چرچ کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، جگہ نہ ہونے کے باعث صلیب اور مجسموں پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ قرآن و سنت سے وضاحت فرمائیں۔ چرچ میں عام طور پر نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب اس کے اندر بت یا تماثیل اور تصویریں نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا ایک باب باندھا ہے، باب الصلاۃ فی البیعۃ، چرچ میں نماز پڑھنے کا بیان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر قول لائے کہ انہوں نے عیسائیوں سے کہا کہ انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثیل، ہم تمہاری مورتیوں کی وجہ سے تمہارے گرجا گھروں میں، تمہارے چرچوں میں داخل نہیں ہوتے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ذکر کیا گیا ہے وہاں پر کہ وہ کنیسے میں، چرچ میں نماز پڑھ لیتے تھے، مگر جس میں مورتیاں ہوتی وہاں نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ جہاں آپ کا اختیار ہو اور آپ مورتی نکال سکتے ہوں تو وہاں پر مورتیاں نکال کر، یا وہ چرچ جسے مورتی نہیں ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھیں۔ اور جب آپ کا اختیار نہ ہو، آپ مضطر ہوں، بے بس ہوں، اور آپ کو چرچ میں جمعہ پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو اس صورت میں اضطراری کیفیت میں آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابھی مکہ فتح نہیں کیا تھا نا، تو کعبے کے اندر بت بھی تھے، تصاویر بھی تھی۔ آپ کعبے میں آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اس وقت آپ کو قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ جب مکہ فتح ہوا پھر کعبے سے آپ نے بت نکالے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قوت اور طاقت نہ ہو بندے کے پاس، تو بت بھی پڑے ہوئے ہوں کسی جگہ کے اندر، نماز کا وقت ہو تو آپ مجبور ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسلام کا ایک جنرل سا قاعدہ ہے کہ اضطراری کیفیت میں حرام بھی بقدر ضرورت حلال ہوتا۔ اس میں دو باتیں میں نے کہی ہیں، ایک ہو کیفیت اضطراری ہو، بندہ مجبور، لاچار اور بے بس ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ بقدر ضرورت حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ جتنی ضرورت ہے اتنی حد تک وہ اس چیز کو استعمال اور یوز کرے، اس کے علاوہ نہ کرے۔ قرآن پاک نے حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح اور نذر نیاز جو دی گئی وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو شخص مضطر اور لاچار ہو، اور وہ غیر باغن، حرام کا طلبگار بھی نہ ہو، ولا عادن، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، نہ حرام چاہنے والا، نہ حدود شرعی سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس کے لیے بھی مردار بھی کھانا، تاکہ جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی اتنا جائز ہے جس سے جان بچ جائے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں جاتے ہیں، بھوک لگی ہے، برا حال ہو رہا ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے،
کسی آدمی کا باغ ہے، کیا ہم اس باغ میں سے پھل توڑ کر کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کھا ضرور سکتے ہو، لیکن جولی بھر کر ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو جتنی ضرورت ہے جس سے جان بچ سکتی اتنا۔ تو اگر آپ کو جمعے کی پرابلم ہے تو جمعے کی نماز کی حد تک آپ اس میں جائیں اور وہاں اپنی عبادت کر لیں، اس کے علاوہ نہ جائیں۔ باقی آپ اپنی نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، دفاتر ہیں وہاں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعہ تو اجتماعی ہوتا ہے۔ تو یہ اضطراری صورت میں بالکل جائز اور درست ہے۔ جب اختیاری شکل ہو تو اس چرچ میں نماز نہیں ہوگی جہاں پر تصویریں بت یا مورتیاں بنا کر رکھی گئی ہوں۔ دوسرا سوال ہے تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے پھر ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت؟ یاد رکھو پہلے تو تقدیر سمجھو اللہ کے علم کا نام ہے۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، وہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کام ابھی وجود میں نہیں آیا تو اس کے وجود میں آنے کے بعد اللہ کو پتہ چلے۔ جو تقدیر کے منکر تھے قدریہ فرقہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک کوئی کام عملاً وجود میں نہیں آتا تو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں تب ہوتا ہے جب وہ کام بندہ کرتا ہے تو پھر وہ مالک کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ کام اس نے کیا نہیں تو اس کے علم میں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جس کو اس نے پیدا کیا اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں بیج ہے نا، تو اب بیج جب زمین میں آپ لگاتے ہیں، جس چیز کا بیج ہے وہ پودا یا بیل یا درخت اس بیج کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بیج کے اندر سے درخت پودا جو نکلا ہے تو نکلنے کے بعد اللہ کو پتہ چلا کہ یہاں سے درخت نکلا ہے، نہیں، وہ جس نے بیج بنایا اس کو یہ علم ہے کہ اس بیج کے اندر درخت پیدا ہونے کی، بیل نکلنے کی، بوٹی نکلنے کی صلاحیت ہے، وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اس کو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہر چیز کا پتہ تھا، اسے اپنا علم لکھ رکھا۔ اچھا اب نا بعض لوگ کہتے جب میری تقدیر میں لکھا ہے میں نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے تو مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زیادہ سوال دینی مسائل اور دین پر عمل کے لیے لوگ کھڑا کرتے ہیں، ورنہ کیا اللہ کے علم کے مطابق یہ نہیں لکھا ہوا کہ فلانا بندہ بیمار ہوگا؟ بیمار ہونا لکھا ہوا، اور ہر بیماری کا علاج بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ پتہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے تو پھر دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نا بیمار ہونا تو میرا لکھا ہوا تھا تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت، علاج معالجہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے علاج کرواتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دم درود کرواتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے بیمار ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسی طرح روزی بھی لکھی ہوئی ہے، جب بندے کا جہاں باقی سب کوئی لکھا ہے نا، فرشتہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی روزی بھی لکھتا ہے، ماں کے پیٹ میں ابھی ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزی بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا ایسی باتیں کرنے والے لوگ روزی جب لکھی ہوئی ہے تو ملنی ہے تو محنت کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ سب کو اللہ کے علم میں ہے کہ روزی اس کی اتنی ہے اور اس نے اتنا کھانا ہے پینا ہے، بلکہ راستہ بھی لگا دیا کہ اس کا نکلنا ہی نکلنا ہے، تو گھر بیٹھا رہے نا، اللہ کے علم میں اس کو روزی ملنی ہے، کیوں محنت کرتا ہے؟ جس مالک نے پیدا کیا محنت بھی اس نے بتائی ہے،
جس نے بیماری لگائی ہے اس نے بیماری کے علاج کے لیے دوائی بھی کہی ہے۔ ایسے ہی جس مالک نے جنت جہنم پیدا کی، بندوں کو پیدا کیا، ان کو عمل بھی بتائیں کہ کرنے ہیں۔ میں اس کی عام طور پہ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے صرف، ورنہ تو ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے۔ اب اس کی کلاس میں جتنے شاگرد ہیں، جب ان کو مسلسل پڑھاتا ہے تو استاد کو اپنے شاگردوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون لائق ہے اور کون نالائق ہے، کون محنتی ہے، کون ہڈر عام ہے، کون سبق یاد کرتا ہے اور کون نہیں یاد کرتا۔ اور وہ جو نالائق ہیں، ہڈر عامی کرتے ہیں، استاد ان کو زیادہ توجہ دے کے بھی پڑھاتا ہے، بلکہ بعض اوقات کہتا ہے بیٹا ادھر نہیں آپ کو سمجھ آئی تو گھر آ جانا، میں ٹیوشن میں بغیر فیس بھی پڑھا دوں گا تمہیں۔ اب جب امتحان کا وقت قریب آیا تو استاد نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا فلانا فلانا لڑکا پاس ہو جائے گا اور فلانا فیل ہو جائے گا۔ اب اس نے ڈائری میں لکھ کے گھر رکھ دیا ہے، رزلٹ آیا تو جس کا لکھا تھا پاس ہونا وہ پاس ہو گیا، جس کا لکھا تھا فیل ہونا فیل ہو گیا۔ کوئی عقل مند بندہ کہے گا یہ فیل اس لیے ہوا کہ استاد کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا فیل ہونا ہے، حالانکہ استاد نے تو اس کو پڑھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کا تو علم ازلی اور ابدی ہے، تجربہ تو انسان کا ہے نا، اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے بطور ٹیچر معلم نبی بھی بھیجے ہیں، نالائقوں کو جو ہے نا وہ دین کا راستہ دکھایا ہے، سیدھا برا ہر راستہ بتا دیا کہ ادھر جاؤ گے تو فائدہ ہے، ادھر جاؤ گے تو نقصان ہے، تو پھر بھی بندہ اس پر نہ چلے تو بدبختی اور بدعملی بندے کی ہے، اس کو اللہ پر تو نہ ڈالو نا۔ اسلام میں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے، چاول کو پرانا کرنے کی نیت سے ذخیرہ کیا جائے جو کہ چاول کی ایک قسم ہے، تو یہ عمل کیسا ہوگا؟ حدیث جو ہے نا لا یحتکر الا خاطئ، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت عوام میں کسی چیز کی ضرورت ہو اور یہ ذخیرہ کر کے بیٹھ جائے لوگوں کو نہ دے، یہ ذخیرہ اندوزی منع ہے۔ اور اگر مارکیٹ میں چیز موجود ہے، وافر ملتی ہے، تو آپ اس کا جتنا مرضی سٹاک کر لیں، اس کو پرانا کر کے بیچیں یا جو ہے نا وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے رہیں۔ مارکیٹ میں عوام الناس تک چیز پہنچنی چاہیے، اگر عوام تک چیز نہیں پہنچنے دیتے اور روکے رکھتے ہیں تک ان کی طلب بڑھے، طلب بڑھنے سے ریٹ بڑھے اور ریٹ بڑھنے پر پھر بیچے، تو یہ ظلم ہے۔ مسلمان حاکم اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ حاکم کا کام ہے کہ اپنی رعایا پر ہر طرح کا جو ظلم ہے اس کو روکے۔ تو اگر ایسی شکل نہ ہو، سودا مارکیٹ میں ہر طرح کا موجود ہے، ملتا ہے، لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا جتنا مرضی سٹاک کر بڑے بڑے گودام بھی بناؤ تو وہ ذخیرہ اندوزی بنا نہیں ہے، کیونکہ عوام کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک سوال لکھا ہے کہ یزید حضرت معاویہ کا بھائی تھا یا نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بھی تھا ایک، اس کا نام تھا یزید بن ابی سفیان، وہ صحابی رسول تھا رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ کا بیٹا تھا اس کا نام بھی یزید تھا، وہ صحابی نہیں ہے۔ جس کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ یزید بن معاویہ صحابی رسول نہیں ہے۔ جو یزید صحابی رسول ہیں وہ یزید بن ابی سفیان حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی صحابہ میں ہیں اور بیٹا صحابی نہیں ہے۔ عورتوں کے جو بال کنگھی سے ٹوٹتے ہیں وہ بیچ سکتا ہے، بالوں کو جب کنگھی کرے نا تو ہمارے اسلاف میں جو محدثین اور ائمہ میں جو طریقہ رہا ہے وہ اس کو محفوظ کر کے یا کہیں دفنا دیتے تھے، تو یا پھر جو ہے نا اس کو کہیں دور دراز جگہوں میں پھینک دیتے تھے۔ اس لیے کہ یہی بال جب اترتے ہیں نا تو جس دور میں جادوگری زیادہ ہوتی ہے، لوگ ہمیشہ انہی بالوں کو لے کر تو ان کی گریں لگا کے جادو کرتے ہیں۔
تو اس لیے ان کی حفاظت کی جائے. اگر بال کنگھی کرتے اس کا محفوظ طریقہ یہ تو اس کو کینچی سے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے اس کو باسکٹ میں پھینک دیں. اگر وہ لمبے بال ہوتے ہیں تو اس کی گریں لگ کے تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جادو کرنے والے لوگ بالوں کو ناجائز استعمال کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی حفاظت کریں. اور بیچنے کے حوالے سے مجھے کسی شریعت کی نص کا علم نہیں ہے کہ اس کے بیچنے کو اجازت کہیں مروی ہو. شیعہ کے نزدیک حضرت علی نے جب اجال کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا اس کا راوی ایک ہی کیوں ہے؟ اعلیٰ خطبہ میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دیا، اور خطبہ میں ایک ہی آدمی نہیں ہوتا. راوی کا نام ہے مسور بن مخرمہ، اور یہ بندہ اہل سنت کی توہین کرنے والوں میں سے ہے. سنی کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو کہا کہ علی سب کے لیے 4 شادیوں کو حکم ہے، تو بس ایک ہی کر سکتا ہے، کیونکہ عورت کی فطرت ہے جب سوکن آ جائے تو اس کو یہ بات پیغمبر نے نہیں کی کہ عورت کی فطرت ہے جب سوکن آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، باقیوں کو 4 کی اجازت اور علی کو بس کے ہوتے ہوئے اجازت نہیں، یہ نہیں کہا آپ نے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ لا تجتمعوا بنت نبی اللہ و بنت عدو اللہ. اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو ابو لہب جو تھا اس کے لیے تو قرآن کی آیت نازل تبت یدا ابی لہب و تب، وہ دشمن تھا. کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس میں یہ ہو کہ حضرت علی نے رسول اللہ کے کسی محب کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا تو آپ نے منع کیا ہو. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. دوسری بات جو اس میں کی گئی کہ راوی ایک ہی ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا راوی ایک ہی ہوتا ہے. راوی صحیح ہونا چاہیے، خواہ ایک ہو یا 2 ہوں یا 4 ہوں یا 1000 ہوں. دیکھ کتنی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ہر تقریباً مسلمان کو اسکول میں بچے کو بھی آتی ہے انما الاعمال بالنیات. یہ صرف حضرت عمر بیان کرتے ہیں اور کسی صحابی سے مروی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور کسی صحابی سے مروی نہیں ہے. قرآن پہ آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک قبطی اور ایک فرعونی لڑ رہے تھے. اس قبطی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا. جب وہ مر گیا نا تو فرعون اور اس کے حواری سردار مشورہ کرنے لگ گئے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو قرآن نے ذکر کیا ایک آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا. اس ایک آدمی کے بتانے پر موسیٰ علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے مہاجر ہو گئے. تو یہ نہیں انتظار کیا کہ 2 یا 10 بندے ہوں تو پھر ہی مانوں گا. ایک بندے کی بات پر ہی ایسے ہی سورہ یاسین میں قصہ پڑھو، وہ اللہ کے ایک نیک بندے نے جو انبیاء کی نصرت اور مدد کی اس کو شہید کر دیا گیا. تو وہ بھی ایک ہی آدمی مدد کے لیے. ایسے ہی نبی علیہ السلام جب قبلہ تبدیل ہوا آپ کے ساتھ ایک صحابی نماز پڑھ کے گئے تو قباء میں پہنچے تو قباء والے بھی پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ. ایک ہی بندے نے بتایا لوگوں قبلہ بدل گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم عبادت کر رہے ہیں تو ایک ہی بندے کی بات کیوں مانیں؟ کوئی ہمیں پورا جتھا آ کر بتائے گا تو پھر مانیں گے. نہیں، بندہ ایک ہو 10 ہو 1000 ہو، خبر دینے والا راوی صحیح ہو. قرآن نے کہا سورۃ حجرات یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی ایک فاسق بد عمل تمہارے پاس خبر لے کر آ جائے اس کی تحقیق کرو. تو ایک بھی خبر لے کر آئے ریسرچ کرو، اس کی قابل اعتماد ہے، فاسق نہیں بنتا تو اس کی روایت مانی جائے گی. تو مسور بن مخرمہ تو محدثین کی تصریحات بہت ساری موجود ہیں، یہ ثقات اور قابل اعتماد روات میں سے ہے. کیا تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی؟ تہجد کا جو لفظ ہے نا، لفظ تہجد 2 متضاد معنی رکھتا ہے.
یہ جو عربی زبان ہے بڑی وسیع ہے. عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بے شمار الفاظ ہیں، معنی سب کا ایک، ان کو مترادفات کہتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں لفظ ایک ہوتا ہے، معنی دو اپوزٹ اور متضاد ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں الفاظ متضادہ. مثلا تولا، لفظ تولا کا معنی عربی میں دوستی لگانا بھی ہے، اور لفظ تولا کا معنی منہ پھیر کر چلے جانا بھی ہے. تو دوستی اور دوسری طرف رخ کر لینا دو متضاد معنی ہیں، لفظ ایک ہے معنی دو ہیں. ایسی لفظ تہجد، اس کا معنی سو کر اٹھنا بھی ہے اور اس کا معنی نہ سونا بھی ہے. ایک بندہ ساری رات سویا ہی نہیں تو وہ تہجد پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کیا آپ اس کو کہیں گے پہلے سو تو پھر اٹھ کے نماز پڑھ؟ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی مسلم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، کبھی پہلی رات، کبھی درمیانی رات، کبھی پچھلی رات 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو پہلی رات کو بھی پڑھیں تبھی تہجد ہے، عشاء کے بعد آدھی رات کو پڑھ لو تبھی وہ تہجد ہے، فجر کی نماز سے پہلے پہلے جب بھی پڑھ لو گے وہ تہجد ہی ہوگی. تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی؟ جیسے باقی نماز پڑھی جاتی، اس کا کوئی الگ طریقہ تو نہیں، وہی طریقہ ہے جیسے آپ سنن فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھتے جو جتنی نصیب میں ہو پڑھ لو. سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 11 رکعت ہے. جب ہم نماز میں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تو انگوٹھوں کو کانوں کی لو سے لگا کر ہاتھ سینے پر باندھ سکتے ہیں. یہ انگوٹھے کانوں کی لو کو لگانے کی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث ہے کہ آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں نا یہ کانوں کی لو تک گئی. اور دوسری حدیث ہے، یہ وائل بن حجر سے حدیث ہے مسلم میں، اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 6 کی 6 حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کی جو کندھے ہیں نا بالکل کندھوں کے سامنے مقابل اور برابر جو ہے نا وہ اٹھایا کرتے تھے. دونوں طرح صحیح ہے، لیکن یہ لگا کر جو اوپر جو ہے نا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. کچھ لوگ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 کو اس دلیل کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، مگر اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر ہم سواری میں کہیں بھی ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس سے بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ایک جہت اور قبلے کی نوعیت اس میں سمجھائی گئی ہے. جیسے آپ کو قبلہ معلوم ہو تو پھر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے، سفر میں ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں، پھر جدھر بھی رخ کے نماز پڑھو سمجھو ادھر ہی اللہ ہے. تو اللہ سے مراد یہ بات نہیں ہے. عین وجہ اللہ لفظ ہے. وجہ کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے چہرہ. چہرے کا انکار کر کے کوئی اور ترجمہ کرے نا رضامندی تو وہ صحیح نہیں ہے. چہرے کا اقرار کر کے رضامندی مفہوم لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے مراد اللہ کی رضا آپ کو ہر طرف نصیب ہو جائے گی جدھر بھی آپ کا رخ ہو گیا. باقی اللہ کہاں ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. اب وہ کیسے ہے یہ کسی کو نہیں پتا، نہ اللہ نے بتایا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے. امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بات عقیدے کی تقریباً بڑی ہر کتاب میں موجود ہے. وہ کہتے تھے الاستواء معلوم والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. الایمان الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ تو معلوم ہے، قرآن نے بتایا رحمان عرش پر مستوی. وَكَيْفَهُ مَجْهُولٌ، کیسے ہے کیفیت کا کوئی پتہ نہیں، مجہول اور نامعلوم ہے. اور وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے پوچھ گچھ کرنا بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے. اور یہ سوال اللہ کہاں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ہے. مسلم میں اور نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی کی باندھی بکریاں چرایا کرتی تھی تو ان کی بکریوں میں ایک دفعہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا.
تو اس صحابی کو بڑا غصہ آیا کہ تیرے ہوتے ہوئے تو بکریاں چرانی تیری ڈیوٹی ہے، تو یہ بھیڑیا بکری میری لے گئے، اس کو تھپڑ دے مارا۔ پھر غصہ جب ٹھنڈا ہوا نا، شرمندہ ہوئے اپنی غلطی پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، فرمایا باندی کو بلا لے، باندی کو بلا۔ وہ باندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تو باندی کہنے گی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے سوال پوچھا، فرمایا این اللہ، اینا، اینا کا عربی معنی کہاں؟ باندی سے کہا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے اوپر اشارہ کر کے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آتقھا فإنہا مؤمنۃ، اس باندی کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، ورنہ اس کو کہتے تو اوپر بتا رہی ہو تو ہر جگہ ہے، ہر بندے کے اندر ہے، ٹھا دے مسجد، ٹھا دے مندر، ٹھا دے جو کوئی ٹہندا ہی، ایک بندے کا دل نہ ٹھائیں رب دلاں میں رہندا ہی، وہ تو ہر دل کے اندر ہی اللہ ڈالے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، وہ ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، نہ اس کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جس وقت جہاد فرض عین ہو جائے ماں باپ سے اس وقت نہیں پوچھا جاتا، جب جہاد فرض عین نہ ہو پھر ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ فرض عین اب کب ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے خطے پر حملہ ہو جائے، تو جس خطے پر حملہ ہوا وہ تمام خطے والوں کے اوپر لڑنا فرض عین ہے، اور وہ خطے والے اگر کمزور ہیں یا سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، نہیں لڑے اس قوم سے، کافر قوم سے، پھر جو خطے والے ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر فرض عین ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، کشمیر کے اوپر ہندوؤں نے قبضہ جما لیا، اہل کشمیر پر ہندوؤں سے لڑنا اور ان کو کشمیر سے نکالنا فرض عین ہے، اور اگر وہ کمزور پڑ رہے ہیں پھر جو ان کے قریب مسلمانوں کے علاقے بستے ہیں ان کے اوپر فرض عین ہے کہ ان کی نصرت اور مدد کریں اور کافر کو وہاں سے نکالیں۔ باقی دنیا کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ دوسری شکل، مسلمان حکمران کسی بھی شخص کو جہاد کا حکم دے دے، تو نے جانا ہے فلاں جگہ پہ لڑنا ہے، تو مسلم حکمران کے کہنے پر اس کے لیے نکلنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو نکلو، اور قرآن میں بھی ہے انفروا، اللہ کی راہ میں نکلو۔ اب نکلنے کا جو آرڈر دینے والا ہوتا ہے وہ حاکم وقت اور مسلمان حکام ہوتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الجہاد میں باب باندھے، الجہاد ماضٍ مع البر والفاجر، حکمران اچھا ہو یا برا ہو اس کے ساتھ مل کر اس کی معیت میں جہاد جاری رہے گا۔ اس لیے میں نے اپنے خطبات میں پیچھے بھی کشمیر پر جب پڑھایا تو یہ بات پیش کی تھی کہ حاکم وقت کا کام ہے، وہ اگر سمجھتا ہے تو اعلان جہاد کرے، انشاءاللہ کوئی مسلمان بھی اس کے اعلان جہاد کرنے پر پیچھے نہیں رہے گا۔ تیسری صورت جو علماء محدثین اور فقہاء نے بیان کی ہے وہ ہے جو شخص کافر کے مقابلے میں میدان میں لڑ رہا ہے اس کے لیے وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے لڑنا فرض عین ہے۔ ہاں، دو صورتوں میں وہ پیٹھ پھیر کے آ سکتا ہے۔ ایک شکل، حملہ کیا، سمجھا ادھر سے کارگر نہیں ہوا، واپس آیا، حملے کے لیے واپس آیا کہ میں دوسری کسی اور جہت سے جا کر حملہ کروں، یا اس نے سمجھا میں اکیلا یا میرے جو ساتھی میرے ساتھ ہیں ہم یہاں پر کارگر نہیں ہوں گے، واپس کیوں آیا؟ اور دوست اور فوج اور کمک لے کر ساتھ جائے۔ یہ ہے جنگی چال،
ان دو صورتوں کو اللہ نے سورہ توبہ میں غالباً مستثنا کیا ہے، باقی کوئی صورت مستثنا نہیں۔ تو یہ چار ہیں تین صورتیں فرض عین کی، ان میں سے کوئی شکل بھی ہو تو ماں باپ سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز فرض عین ہے، آپ کے اوپر روزہ فرض عین ہے، صاحب نصاب میں زکوٰۃ فرض عین ہے، آپ صاحب مال ہیں، حج آپ پر فرض عین ہے، تو یہ فرائض ادا کرنے کے لیے امی ابو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز آپ پر فرض ہو چکی ہے، ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، امی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، ابا جی میں مسجد جا کے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ آپ پر لگتی ہے، باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ماں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میرے ذمہ زکوٰۃ ہے میں دوں کہ نہ دوں، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اس میں کسی اور کو دخل نہیں ہے۔ ہاں جو نفلی عبادات ہیں اس میں دوسروں کو بھی دخل دے دیا، مثلا عورت ہے، نفلی روزہ رکھتی ہے، نفلی خرچہ کرتی ہے، اس کا شوہر اس کو روزہ رکھنے سے روکتا ہے تو نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ جس طرح ایک فضل باری میں ایک حدیث ہے، ایک عورت ہے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی میرا خامد مجھے مارتا بہت ہے، شکایت لگائی آ کر، اور خود صبح سویا ہوا اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بعد طالب علموں کی حالت یہ ہے نا کہ اٹھائیں بھی تو پھر بھی نہیں اٹھتے، کم بختی ہے نا، مسجد میں رہ کر بھی پتہ سویا رہے اور نماز نہ پڑھے۔ تو بہرحال وہ اللہ کے نبی کو شکایت لگائی، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حدیث بیان کی ہے، تو آپ نے اس کے خامند کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ تیری بیوی شکایت لگا رہی تم اس کو مارتے بہت ہو۔ کہنے کہ اللہ کے نبی میں جوان آدمی ہوں اور یہ میں گھارا تو اس نے روزہ رکھا بہت ہے، تو پھر میں اس کی پٹائی نہ کروں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، بات تو آپ سمجھ گئے نا جو اس نے شکوہ کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا آئندہ نفلی روزہ رکھنا تو خامن سے پوچھ کے رکھا کر، اور آپ نے فرمایا یہ کہتی ہے خود صبح اٹھتا ہی نہیں ہے فجر کو، تو کہنے لگا یا رسول یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے قبیلے کا ہے، ہمیں صبح آنکھ ہی نہیں ہماری کھلتی، جاگ نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر جس وقت جاگ آ جائے اسی وقت اٹھ کے نماز پڑھ لیا کر۔ تو بعض جگہوں پہ نفلی عبادات میں کچھ اور لوگوں کو دخل ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے۔ ایک سوال یہ، جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو معمولی جھگڑے پر ایک ہی وقت اور ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق کہہ دیا اور اس وقت گواہ کے طور پر آدمی کی امی موجود تھی، لہذا اس کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ اب میاں بیوی آپس میں صلح کے بعد رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی فدیہ یا کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ خاص بات یہ کہ لڑکے والے اہل حدیث ہیں اور لڑکی والے اہل سنت ہیں، لڑکے والے تو آپ کا فتویٰ ماننے کو تیار ہے، لڑکی والے تیار نہیں ہیں، تو اگر وہ تیار نہیں تو دھکے سے تو کوئی منوا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، غور کریں، آپ میں شادی شدہ ماشاءاللہ کئی حضرات بیٹھے ہیں، جس وقت عام طور پہ نکاح کا خطبہ مولوی صاحب پڑھتے ہیں اور پھر ایجاب قبول کرواتے ہیں تو کتنی بار کرواتے ہیں؟ میں تو ایک بار کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ عام معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب کتنی بار کرواتے ہیں؟ کتنی بار؟ 3 بار۔ 3 بار کہا کہ تجھے فلانی لڑکی فلانے کی بیٹی یہ مار اس مجلس میں قبول ہے تو وہ اس سے 3 بار قبول کرواتے ہیں۔ 3 بار قبول کروا کے تو نکاح کتنے شمار کرتے ہو؟ ایک کیوں؟ کہا تو 3 بار ہے۔ طلاق 3 بار کہہ دے، طلاق وہ کہتے 3 ایک ہو ہی نہیں سکتی، تو نکاح 3 پڑھے تو وہ 3 ایک کیسے ہو گئے؟ اس نقطے پہ ذرا غور کرنا۔ یہ لہذا جو بات کرنا چاہتے ہیں بھائی ادھر آ جائیں۔ یہ جو ہماری جو مسجد کا خادم ہے نا ناصر علی، اس کے والد محترم بہت بیمار ہیں، سب بھائی ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اپنی خلوتوں میں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ان کو، اللہ مشفی شفاء کاملہ واجلہ، اللہم ذل باس رب الناس مشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔